إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث اول ثلاثی مجرد. آج بحث ہماری مبحث اول ثلاثی مجرد کے بارے میں ہے. جب ثلاثی مجرد کی بحث ختم ہوگی تو پھر ثلاثی مزید فی کی بحث شروع ہو جائے گی. ثلاثی مجرد میں چند بحثیں نہ کرنا چاہتے ہیں. ماضی معلوم، مضارع معلوم اور امر معلوم. جب معلوم کی بحث ختم ہو جائے گی تو پھر ماضی مجہول، پھر مضارع مجہول، پھر امر مجہول کے بارے میں بحث کی جائے گی. تو جو پہلا بحث ہماری ہونی چاہیے وہ ماضی معلوم ہے. ماضی معلوم ثلاثی مجرد کا ماضی معلوم جو ہے مصدر سے بنایا جاتا ہے، اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے شروع میں جو مطلب حرف زائد ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، اور فاء الفعل اور لام الفعل کو فتح دیا جاتا ہے، اور عین الفعل کی حرکت سماعی ہے. فتح بھی ہو سکتا ہے عین پہ، کسرہ بھی ہو سکتا ہے، ضمہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا جو فعل ثلاثی مجرد ہے اس کے نا 3 صیغے بنتے ہیں: فعلا، فاعلا، فعولا. یہ جو تقسیم کی ہے ہم نے فعل کی کہ ثلاثی مجرد کے 3 صیغے ہیں: فعلا، فاعلا، فعولا. یہ عین الفعل کے لحاظ سے نا تقسیم کی ہے کہ ماضی کا جو عین الفعل ہے یا اس کے اوپر فتح ہے یا کسرہ ہے یا ضمہ ہے. ہم لوگ یا آپ مثلا ہم سارے پوری دنیا میں گھوم کر اگر دیکھ لیں تو اس سے ماضی باہر نہیں ہے، یعنی عین کلمہ کے اوپر یہ فتح ہے یا کسرہ ہے یا ضمہ ہے. تو عرض خدمت یہ کر رہا تھا کہ ماضی معلوم کو کس سے بناتے ہیں؟ مصدر سے بناتے ہیں. شروع میں جو حرف زائد ہے مصدر کے وہ گرا دیتے ہیں، فاء الفعل اور لام الفعل کو فتح دیا جاتا ہے، اور عین الفعل کی جو حرکت ہے وہ سماعی ہے، فتح، کسرہ یا ضمہ ہو سکتا ہے. تو عرض کیا ہے کہ پھر فعل ثلاثی مجرد کی ماضی معلوم کے جو ہیں 3 صیغے بنتے ہیں: فعلا، فاعلا اور فعولا. یہ نا پہلے صیغے ہیں میرے عزیزو. فعل ماضی کے پہلے صیغے یہ ہیں: فعلا، فاعلا، فعولا. پھر اگلے جو 13 صیغے ہیں نا وہ جناب علی ان پہلے صیغوں سے بنتے ہیں. فعلا مثلا جو ہے یہ مصدر سے بنایا. اب جو آگے 13 صیغے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس پہلے فعلا والے صیغے سے بنیں گے. صحیح ہے نا. ساری ماضی جو ہے ماضی معلوم کے جو 14 صیغے ہیں سارے کے سارے مصدر سے نہیں بنتے، نقطہ مہم ہے، بلکہ ماضی معلوم کا پہلا صیغہ مصدر سے بنتا ہے. اور جب پہلا صیغہ بن جاتا ہے میرے عزیز بھائیوں تو اس کے بعد جو اگلے 13 صیغے بنتے ہیں وہ پہلے صیغے سے بنائے جاتے ہیں، یعنی ماضی معلوم کے پہلے صیغے سے باقی 13 صیغے آگے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا اگلا جو فعلا تو بن گیا. فعلا کے بعد جو دوسرا صیغہ ہے وہ کیسے بنے گا؟ انہوں نے فعلا کے ذریعے مثالیں دی ہیں. ضربا بنا سکتے ہیں، نصرا رکھ کے بنا سکتے ہیں، وہ ہماری مرضی ہے. تو جو تثنیہ کا صیغہ ہے یعنی دوسرا صیغہ ہے وہ کیسے بنے گا؟ اسی پہلے صیغہ کے آخر میں نا الف لگا دینے سے تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے. فعلا تھا نا، آخر میں ایک الف لگا دیں تو بن جائے گا فعلا. تثنیہ کا صیغہ
پہلے سیغے کے آخر میں الف کے لگانے سے بنتا ہے۔ اور جو تیسرا سیغہ ہے آغا جان، ٹھیک ہے، وہ کیا کریں گے؟ پہلے سیغہ کے آخر میں واو کے اضافہ اور لام الفعل کو ضمہ دینے سے نا بنتا ہے فعلا فعلا فعلو۔ پہلے سیغے کے آخر میں، تیسرا سیغے کی بات کر رہا ہوں، پہلے سیغے کے آخر میں واو کے اضافہ اور لام الفعل کو ضمہ یعنی پیش دینے سے یہ تیسرا سیغہ بنتا ہے۔ فعلا سے بن جائے گا فعلو فعلو۔ چوتھا سیغہ جو ہے پہلے سیغے کے آخر میں تائے ساکنہ کے اضافہ کرنے سے چوتھا سیغہ بن جاتا ہے۔ فعلا کے آخر میں تائے ساکنہ لگائیں، بن جائے گا فعلت۔ پانچواں سیغہ جو ہے پہلے سیغے کے آخر میں تے الف تا کے اضافے سے بنتا ہے۔ فعلا سے بنے گا کیا جان؟ فعلا تا۔ چھٹا سیغہ جو ہے یہ اسی پہلے سیغے سے، دیکھو پہلے سیغے سے سارے بنا رہا ہوں، پہلے سیغے کے آخر میں نون مفتوحہ کے اضافہ سے اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے بنتا ہے چھٹا سیغہ۔ فعلا سے بن جائے گا فعلنا فعلنا۔ چھٹا سیغہ کیسے بنا؟ پہلے سیغہ کے آخر میں نون مفتوحہ کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے۔ ساتواں سیغہ میرے عزیزو، ساتواں سیغہ یعنی 6 سیغے غیب کے ختم ہو گئے، اب ساتواں سیغہ جو مخاطب کے ہیں، 7ویں سیغے سے آگے 12ویں سیغے تک وہ جناب علی شروع ہو رہے ہیں۔ ساتواں سیغہ جو ہے کیسے بنے گا؟ پہلے سیغہ کے آخر میں تائے مفتوحہ کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، پہلے سیغہ کے آخر میں تائے مفتوحہ کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، مثلا فعلا سے بن جائے گا فعلتا، ٹھیک ہے۔ جو جناب علی اس کے بعد سیغہ آ رہا ہے 8واں سیغہ، دیکھ کیسے بنے گا؟ پہلے سیغہ کے آخر میں تما کے اضافہ سے، پہلے سیغہ کے آخر میں تما کے اضافہ سے اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے 8واں سیغہ بنتا ہے۔ پہلے سیغہ کے آخر میں تما کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، جیسے جناب فعلا سے بنے گا فعلتما فعلتما۔ 9واں سیغہ جی، توجہ میرے عزیزو، پہلے سیغہ کے آخر میں تم کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے بنتا ہے۔ 9واں سیغہ پہلے سیغے کے آخر میں تم کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے بنتا ہے، جیسے فعلا سے بنے گا فعلتم۔ 10واں سیغہ جی، 10واں سیغہ پہلے سیغہ کے آخر میں تائے مکسورہ کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے بنتا ہے۔ 10واں سیغہ پہلے سیغے کے آخر میں تائے مکسورہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، جیسے جناب فعلا سے بنے گا فعلتے۔ 11واں سیغہ جی کیسے بنے گا؟ پہلے سیغہ کے آخر میں تما کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، پہلے سیغہ کے آخر میں تما کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، جیسے فعلا سے ہو جائے گا فعلتما۔ 12واں سیغہ جی پہلے سیغہ کے آخر میں تنا کے اضافے اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، فعلا سے بن جائے گا فعلتنا۔ اور جناب جو 13واں سیغہ ہے وہ کیسے بنائیں گے؟ پہلے سیغہ کے آخر میں، پہلے سیغہ کے آخر میں تائے مضمومہ کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، فعلا سے ہو جائے گا فعلتو۔ 14واں سیغہ جی پہلے سیغہ کے آخر میں نون الف نا کے اضافہ
اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، پہلے سیغہ کے آخر میں نون الف نا کی اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، جیسے جی فعلا سے بنے گا فعل نا۔ تو آئیے اب کتاب سے پڑھتے ہیں یہ جو 14 سیغوں کے بارے میں عرض کیا ہے کہ یہ بنتے کیسے ہیں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبحث اول ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مجرد معلوم، مجہول، ماضی یعنی ماضی معلوم، ماضی مجہول، مضارع معلوم، مضارع مجہول، امر معلوم، امر مجہول۔ پہلا سبق جی ہے ماضی معلوم۔ ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم کو مصدر سے لیا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم کو مصدر سے لیا جاتا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے مصدر حروف زائد اگر وہ رکھتا ہو کو نکال دیا جاتا ہے۔ فاء الفعل اور لام الفعل کو فتح، فاء الفعل اور لام الفعل کو فتح، اور عین الفعل کو حرکت دی جاتی ہے۔ ماضی میں عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے، اسی بنا پر ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم کے 3 اوزان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فعلا، فعلا، فعلا۔ جیسے ذہاب جانا جو ہے سے ذہبا ہو گیا، فعلا ذہبا۔ علم جاننا سے علما، فعلا اس نے جانا۔ حسن اچھا ہونا ہے، حسنا وہ اچھا ہوا، سیگے۔ مندرجہ بالا تینوں سیگے فعل کے پہلے سیگے ہیں، کون سے بلا؟ یہ فعلا، فعلا، فعلا یہ فعل کے پہلے سیگے ہیں، اور باقی 13 سیگوں کو پہلے سیگے سے لیا جاتا ہے۔ توجہ دوبارہ عرض کر دوں، پہلے سیگے کو، ماضی کے پہلے سیگے کو مصدر سے لیا گیا ہے، اور اگلے 13 سیگے اس پہلے سیگے سے لیے جا رہے ہیں، جیسا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیگے مندرجہ بالا تینوں سیگے فعل کے پہلے سیگے ہیں، اور باقی 13 سیگوں کو پہلے سیگے سے لیا جاتا ہے اس ترتیب کے ساتھ۔ دوسرا سیگا پہلے سیگے کے آخر میں الف کے اضافہ سے، پہلے سیگا کے آخر میں الف کے اضافہ سے، جیسے فعلا سے بنے گا فعلا۔ تیسرا سیگا پہلے سیگے کے آخر میں واو کے اضافہ اور لام الفعل کو پیش دینے سے، پہلے سیگا کے آخر میں واو کے اضافہ اور لام الفعل کو پیش دینے سے، جیسے فعلا سے ہو جائے گا فعلو۔ چوتھا سیگا جی پہلے سیگے کے آخر میں تائے ساکنہ کے اضافہ سے، جیسے فعلا سے کیا ہو جائے گا فعلت۔ پانچواں سیگا جی پہلے سیگے کے آخر میں تے الف تا کے اضافہ سے، جیسے فعلا سے ہوگا فعلتا، فعلتا۔ چھٹا سیگا جی پہلے سیگے کے آخر میں نون مفتوحہ کی اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے بنتا ہے، جیسے فعلا سے بنے گا فعلنا۔ ساتواں سیگا جناب پہلے سیگا کے آخر میں تائے مفتوحہ کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، ساتواں سیگا بنا ہے، پہلے سیگے کے آخر میں تائے مفتوحہ کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، جیسے فعلا سے ہو جائے گا فعلتا، فعلتا جناب۔ آٹھواں سیگا جناب پہلے سیگا کے آخر میں تو ما کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، جیسے فعلا سے فعلتما۔ نواں سیگا جناب پہلے سیگے کے آخر میں تم کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، جیسے فعلا سے ہو جائے گا فعلتم۔ دسواں سیگا جی پہلے سیگا کے آخر میں تائے مکسورہ کی اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے،
جیسے فعلا سے ہو جائے گا فعلتے، 11واں صیغہ جی۔ پہلے صیغہ کے آخر میں تو ما کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، جیسے فعلا سے بن گیا فعل تو ما، 12واں صیغہ جی۔ پہلے صیغے کے آخر میں تنا کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، فعلا سے فعل تنا، 13واں صیغہ جی۔ پہلے صیغے کے آخر میں تائے مضمومہ کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، جیسے فعلا سے ہو جائے گا فعل تو، 14واں صیغہ جی۔ پہلے صیغے کے آخر میں نون الف نا کے اضافے اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے، جیسے فعلا سے ہو جائے گا فعل نا۔ ٹھیک ہے، آگے بحث کیا جناب۔ کلمہ کو مختلف صیغوں کی صورت میں ڈالنے کو صرف کرنا کہتے ہیں۔ اسی بنا پر فعل کو صرف کرنا یعنی اس کے 14 صیغوں کو ذکر کرنا۔ اسی بنا پر ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم کی جو صرف گردانیں یوں ہوں گی، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتے فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا۔ دوسرے دو اوزان فاعلہ فاعلہ کی گردان بھی اسی طرح کرنی ہے۔ مثلا فعلا کی جگہ پہ کیا کہو گے؟ فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتے فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا۔ پھر فعلا کو شروع کر دو گے، فعلا فعلا فعلو تا آخر۔ ضمائر جی، گزشتہ گفتگو سے معلوم ہوا کہ ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم کے صیغوں کی علامت اس طرح ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مطلب ہے یہ جو ماضی معلوم کے صیغے ہم نے پڑھے ہیں ان کی کیا علامت ہے، تاکہ ہم لوگ نا اس علامت کو دیکھ کر فیصلہ کر لیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے، اول سے ہمیں گردان کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ ہمیں علامتیں دے رہے ہیں کہ ہم اس علامت کو دیکھ کر نا جان فیصلہ کر لیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں گزشتہ گفتگو سے معلوم ہوا کہ ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم کے صیغوں کی علامت اس طرح ہیں۔ تثنیہ میں کیا تھی؟ ماضی معلوم میں الف تھی، پھر آگے واو ہے، تا ہے ساکنہ، تے الف تا ہے، نون تھی، تا تما تم تے تما تنا تو نا، یہ جو آخر میں آئی تھیں ان علامات کو ضمیر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ضمیریں ہیں، الف وا تا تا نون تا تما تم تے تما تنا تو نا، ان علامات کو ضمیر کا نام دیا گیا ہے۔ البتہ 4 اور 5 نمبر صیغے میں تا صرف فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ چوتھے اور 5ویں نمبر صیغے میں جو تا ہے وہ صرف فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ پہلے اور چوتھے صیغے میں ضمیر ہوا اور ہیا ہے، پہلے میں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور چوتھے صیغے میں ضمیر کیا ہو گیا جان؟ ہیا ہے۔ چونکہ یہ ضمیر پوشیدہ ہے اس لیے اس کو ضمیر مستتر اور دوسری تمام ضمیروں کو ضمیر بارد کا نام دیا گیا ہے۔ ضمیر بارد یعنی وہ ضمیریں جو ظاہر ہیں، مثلا تا تما تم تے تما تنا، یہ ظاہر ہیں، نظر آتی ہیں، لیکن ہو ہے یا اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ ضمیر اسم کی نائب ہوتی ہے، اس لیے اگر فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں موجود ہو تو فعل ضمیر سے خالی ہوگا۔ ضمیر اسم کی نائب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر فاعل اس میں ظاہر ہے یعنی بالکل واضح ہے، نظر آ رہا ہے، تو فعل کے اندر جو ضمیر ہے نا پھر وہ ضمیر نہیں ہوگی، ضمیر سے خالی ہوگا، بارد یا مستتر ہر دو سے۔
فعل ضمیر سے خالی ہوگا، بارز سے یا جناب مستتر، ہر دو سے۔ جیسے ذہب الرجل، ذہبہ کا فاعل کیا جی الرجل، فاعل ظاہر بظاہر ہے تو ذہبہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے۔ ذہب الرجلان، دو مرد گئے، رجلان فاعل ہے، تثنیہ ہے، ظاہر بظاہر ہے، ذہبہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے۔ ذہب الرجال، رجال فاعل ہے، صحابہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے۔ قالت ہند، قالت کا فاعل ہند ہے، اسی طرح قالت النساء، قالت کا فاعل نساء ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب فاعل ظاہر بظاہر ہوگا تو فعل کے اندر ضمیر پوشیدہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب الحمدللہ میرے عزیز بھائیوں، فعل ماضی کی جو علامتیں ہیں اور جو بنانے کا طریقہ ہے وہ بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں، ضمیریں بھی بیان کی ہیں۔ ابھی میں تھوڑے سے آپ کی خدمت میں نا کچھ قرآنی صیغے دے دیتا ہوں، یہ اس کتاب کے اندر نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ میں چند ایک پڑھ لیتا ہوں بریکٹ کے اندر، اس کو بند کر دیں، بریکٹ کھولو، میں پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب سے نہ ڈھونڈتے رہنا، میں ایک اور حوالے سے اس کو چند صیغے لکھیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآنی صیغے جو ہیں، خرجا، خرجو، خرجنا، دخلا، دخلت، دخلو، خسرو، رکبا، رکبو، کسبا، کسبا، کسبو، ترکو، خلقتو، دخلتم، اخذتو، اخذنا۔ مثلا یہ جو صیغے ہیں اس میں ان علامتوں کو دیکھ کے فیصلہ کر لیں کہ یہ کون سا بھلا صیغہ ہے جو بولے ہیں۔ مثلا جب یہ صیغے آپ دیکھیں تو کہیں گے جی یہ جناب جو دخلو، ٹھیک ہے، یہ کون سا صیغہ ہے جی، سوچ کے۔ اخذتو، یہ جناب تو کس کی علامت ہے، تو کون سا صیغہ بنے گا۔ اخذنا، نون کس کی علامت تھی، اس کے مطابق آپ صیغہ چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب یہ چیک کر لیں گے تو پھر قرآن مجید کی آیات میں بھی انشاءاللہ استفادہ ہی استفادہ آگا جان، کیونکہ آپ شروع سے جانتے ہیں اصل مقصد ہمارا قرآن اور حدیث کا سمجھنا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم بہتر سمجھیں گے۔ جب ہمارے یہ اچھا طریقہ ہو گیا نا صیغہ سازی کا اور صیغوں کا پتہ چل گیا تو مثلا اس میں آیت میں دیکھنا لمن صبر وغفر ان ذالک من عزم الامور، سورہ شورى کی آیت نمبر 43 ہے۔ صبر غفر، یہ کیا صیغہ ہے، مثلا حملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات، سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 ہے۔ حملناہم مثلا صیغہ کیا ہے، رزقناہم کیا صیغہ ہے جی، اس کو حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی واذ انتم جاہلون، سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 ہے۔ علمتم، فعلتم، ٹھیک ہے، صیغہ جی کون سا، مثلا علامتوں کو دیکھ کے۔ مولا امیر کے یہ فرمان ہے انکم ان رغبتم الی اللہ غنمتم ونجوتم وان رغبتم الی الدنیا خسرتم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں رغبتم، غنمتم، ٹھیک ہے، خسرتم، تو یہ سارے صیغے دیکھنے ہیں علامت کو دیکھ کے کہ یہ فعل ماضی کے کون سا صیغہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جناب علی اس درس کی تمرین شروع ہو رہی ہے، تو تمرین اگر ہم اکٹھی کر دیں تو ممکن ہے درس ہمارا تھوڑا زیادہ طولانی ہو جائے، تو اس درس کو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور مشق کو، سوالات اور مشق کو ایک نہ الگ طور پہ ہم پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ موفق رہیں، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔